ملک کے اقتصادی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور بدنصیبی یہ ہے کہ حکمران بے خبر اور لاپرواہ بیٹھے ہیں۔ اداروں کے سربراہ متضاد بیان دیتے ہیں، وہ منطق دیتے ہیں جو ملک میں کیا دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا۔ آج ملک کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 2000 پوائنٹ گر گئی، یعنی ایک دن میں 1.5% سے زیادہ کمی واقع ہو گئی، جو اس ملک میں مجموعی طور پر جو سرمایہ کاری ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج ملک کے حکمران ملک میں مہنگائی کی ایک سیکنڈ میرے بھائی کی وجوہات بتانے سے قاصر ہیں، اور نہ ہی ان کو اس بات کی پرواہ ہے کہ ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ ابھی نومبر کے اعداد و شمار آئے ہیں، اور اس میں بھی جو اعداد و شمار جاری کیے ان کو واپس لے لیا گیا کہ جی غلطی سے ایک دن پہلے شائع ہو گئے۔ ایک دن پہلے شائع ہوتے یا نہ ہوتے اعداد و شمار تو تبدیل نہیں ہو سکے۔ حالانکہ آج حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کے اعداد و شمار میں بھی کوئی ادارہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نومبر میں پچھلے نومبر کی نسبت مہنگائی میں 11.5 یعنی 11.5% اضافہ ہوا ہے، یہ مہنگائی کی شرح میں۔ لیکن جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں، جسے سینسٹیو پرائس انڈیکس کہا جاتا ہے، اس میں 18.1% کا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی جو غریب آدمی ہے مجموعی طور پر اس کے گھر کے خراجات میں، اس کی ضروریات میں صرف اس ایک سال میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ اور بات یہاں رکتی نہیں ہے، جو ہول سیل پرائس انڈیکس ہے، جو جب آپ وہ چیزیں نکال دیں مہنگائی میں سے، یعنی گھر کا کرایہ نکال دیں، دوسرے معاملات بجلی کا بل وغیرہ نکال دیں، تو ان اشیاء میں 27% اضافہ ہوا ہے۔ یہ آج پاکستان کے حالات یہاں جا پہنچے ہیں کہ آپ اگر مجموعی طور پر اس حکومت کے 3 سال میں اضافے کو دیکھ لیں تو ہر چیز کی قیمت کم از کم 100% بڑھ چکی ہے۔ غریب آدمی کی ضروریات میں 100% سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں، لیکن ان کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کا وزیر خزانہ، اسٹیٹ بینک گورنر، جب وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کے بجائے یہ کہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو پاکستان میں مہنگائی کیوں نہ ہو، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ منطق پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے، وہاں مہنگائی ہم سے آدھی سے بھی کم ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اس ملک سے دگنی ہے۔ عمران خان نے ایک کامیابی حاصل کی ہے پاکستان کے عوام کی قیمت پر۔ آج
دنیا کے 200 ممالک سے زیادہ میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ مہنگائی میں 200 ممالک دنیا میں ہیں، اس میں پاکستان میں مہنگائی جو ہے آج تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ ارجنٹینا پہلے نمبر پر ہے، ترکی دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ اس ہمارے علاقے میں کوئی ملک بھی پاکستان کے قریب بھی نہیں پہنچتا، اور جس طرح عمران خان جا رہا ہے، آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان جلد ہی پہلے نمبر پر ہوگا۔ یہ اس حکومت کی پہلی کامیابی ہوگی کہ پاکستان کسی معاملے میں تو پہلے نمبر پر ہوا، کہ یہاں غریب کو تباہ کر دیا گیا، مہنگائی کو بدترین سطح پر لے جایا گیا، اور آج کوئی حکومتی آدمی، کوئی وزیر، کوئی وزیر اعظم، کسی ادارے کا سربراہ عوام کے سامنے آنے کو یہ تیار نہیں ہے، بتانے کو تیار نہیں ہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہوئی ہے۔ کل شام تک اس ملک میں 18 سپوکس پرسن اس حکومت نے رکھے ہوئے تھے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، کل شام تک 18 تھے۔ ہر قسم کا آدمی، ہر نوعیت کا آدمی جس کو پاکستان کے عوام نہیں جانتے، وہ اس حکومت کا سپوکس پرسن ہے۔ حکومت سے پیسے لیتے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کو گالی نکالو اور جھوٹ بولو، لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل جھوٹ سے حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے مسائل اس ملک کے لیے کوشش کر کے، عوام کی تکلیف کو سمجھ کر، مشکل فیصلے کر کے آپ نے حل کرنے ہیں۔ یہاں گالی گلوچ سے اب کام نہیں چلے گا، الزامات لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت عوام کے سامنے آ کر اعتراف کرے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ آج صرف ایک راستہ ہے، لیکن وہ راستہ ہے ملک میں فوری اور شفاف انتخابات کا۔ کوئی اور راستہ نہیں حالات کو درست کرنے کا، لیکن فوری اور شفاف انتخابات اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کے ووٹ سے آئی ہو، جو لوگ سلیکٹڈ ہوں، الیکشن چوری کر کے لائے گئے ہوں، وہ عوام کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نظریں کہیں اور ہوتی ہیں۔ ورنہ جو حالات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ گھی دیکھ لیں، ایک سال میں 58% اضافہ ہوا ہے گھی کی قیمت میں۔ گوشت دیکھ لیں، 20% اضافہ ہو گیا، آٹے میں 19% اضافہ، چینی میں 20% سے زیادہ اضافہ، مسور کی دال میں 28% اضافہ، چنے میں 22% اضافہ۔ یہ اضافے صرف پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں کیوں نہیں ہے؟ یہ افغانستان میں بھی کیوں نہیں ہے؟ یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہے، یہ نیپال میں نہیں ہے، یہ بھوٹان میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر ملک میں حکومت عوام کی پرواہ نہ کرے، وہاں یہی ہوتا ہے۔ اب بات ہم سنا کرتے تھے، یہ انہی وزراء کی زبانی، اسی وزیر اعظم کی زبانی، اس کے بشیروں اور وزیروں کی زبانی، کہ ملک میں جو امپورٹ ہے وہ بڑی بڑھ گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں۔ پچھلے مہینے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ درآمد ہوئی ہے 8.1 ارب ڈالر کی۔ اس سے پہلے اسی حکومت کے زمانے میں جون میں سب سے زیادہ درآمد ہوئی تھی 6.3 ارب ڈالر کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں جو سب سے زیادہ درآمد ہوئی وہ 5.1 ارب ڈالر تھی، لیکن فرق یہ تھا
کہ اس درآمد سے ملک کے اندر ترقی دی گئی، اس درآمد سے ملک میں ڈیولپمنٹ کی گئی، بجلی کے مسائل حل کیے گئے، گیس کے مسائل حل کیے گئے، ملک کے اندر سی پیک آیا، ملک میں ترقی کا ایک دور آیا۔ آج جو درآمد ہے وہ صرف اور صرف حکومت کی نالائکی، اس کی عوام دشمنی کی وجہ سے ہے۔ جب آپ فیصلے نہ کریں، جب آپ کے کابینہ کے فیصلے کرپشن پر مبنی ہوں۔ آج چیئرمین نیب تو خاموش ہے، اس کی آنکھیں، منہ اور کان بند ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ کھلے گا، یہ کان بھی کھلیں گے، یہ آنکھیں بھی کھلیں گی، اور پاکستان کے عوام دیکھیں گے کہ عمران خان کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر سمیت اس کے کرپٹ وزراء نے جو فیصلے کیے، آج اس کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ ایسے حکمران ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں پارلیمان بند ہے۔ آج جب عوام کو تکلیف ہے تو پارلیمان کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، وہاں پر اگر وزیر اعظم بات نہیں کر سکتا کہ میں شرمندہ ہوں، میری غلطیوں سے آج عوام تکلیف میں ہے، وہاں کے اسپیکر کو نظر نہیں آتا کہ ملک کے مسائل کی بات بھی پارلیمان میں ہوتی ہے۔ کیا کسی کو پرواہ ہے کہ اس ملک کے لوگ کس مشکل میں ہیں، ہمارا ملک کس مشکل میں ہے؟ آج بات کی جاتی ہے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ آپ کو دیں گے۔ کون دے گا جس آدمی کا 2 سال پہلے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ ملک میں مہنگائی سے بڑی نیشنل سیکیورٹی کون سی ہے؟ جب عوام تکلیف میں ہوں گے، عوام مشکل میں ہوں گے، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین سطح پر ہوگی، جب حکومت دفاعی اخراجات بھی قرضے لے کر برداشت کرے گی، جب حکومت اپنی تنخواہ بھی قرضے لے کر برداشت کرے گی، تو پھر اس کے علاوہ کون سی نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے؟ کیا ہماری نیشنل سیکیورٹی صرف یہ ہے کہ افغانستان میں کیا ہوا یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے؟ کیا کسی کو پرواہ ہے کہ یہ 23 کروڑ عوام کی حالت کیا ہے؟ یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے۔ آج ملک میں اعتماد کی حالت آپ خود دیکھ لیں، اور یہ اس کرپشن اور نالائکی کی ایک نمونہ ہے کہ حکومت جب قرضہ حاصل کرتی ہے تو وہ ایک نیلامی کے ذریعے ایک آکشن کا سسٹم ہوتا ہے۔ یہاں پر نومبر کو کہا گیا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے، جو ملک میں پالیسی ریٹ یعنی سود کی شرح جو ہے اس کا تعین کرتی ہے، اس کی میٹنگ 19 تاریخ کے بجائے 26 نومبر کو ہوگی۔ حکومت نے اعلان کیا 26 کی جگہ 19 کو، 26 نومبر کی جگہ 19، یعنی جلدی ایک ہفتہ کر لی گئی۔ حکومت نے 6 مہینے کے جو قرضے کی ضرورت تھی اس پر نیلامی کروائی، 10.2 کی سطح پر بڈز آئی۔ لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو پیسہ دیں گے 6 مہینے کے لیے 10.2% کی سطح پر۔ یہ تمام بڈز ریجیکٹ کر دی گئیں، جی بہت مہنگی ہیں۔ اگلے دن 19 تاریخ کو، یہ 18 تاریخ کی بات ہے، 19 تاریخ کو پالیسی ریٹ بڑھا کر 8.75 1.75% بڑھا کر 8.75 کر دیا گیا۔ کل 1 دسمبر کو آکشن ہوا 110 ارب روپے کا، اور 11% کی شرح پر حکومت نے 11.5% کی شرح پر حکومت نے قرضہ لیا۔
یعنی جو قرضہ 2 ہفتے پہلے 10.2% پر مل رہا تھا، حکومت نے ریجیکٹ کیا، وہ آج 11.5% کی حکومت پر کی قیمت پر حکومت نے لیا۔ فائدہ کس کا ہوا؟ اس نالائکی یا اس کرپشن کا؟ یہ وقت بتائے گا۔ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو جواب دینا پڑے گا، یہ وزیر خزانہ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر کیا اور اس فیصلے کا فائدہ اور نقصان کس کو ہوا۔ بات بڑی سیدھی نظر آتی ہے، بات بڑی سیدھی ہے، فائدہ بینکوں کا، نقصان پاکستان کے عوام کا۔ یہ اربوں روپیہ جو آپ کو اضافی سود میں دینا پڑے گا، اس کا بوجھ پاکستان کے عوام برداشت کریں گے، اور وہ عوام جو آج منی بجٹ کے انتظار میں ہے۔ آج ایف بی آر کا چیئرمین خود کہہ رہا ہے جی منی بجٹ تیار ہے، میں صرف حکومت کے احکامات کا انتظار کر رہا ہوں۔ پیٹرول کی جب قیمت بڑھتی ہے تو حکومت کہتی ہے جی عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہے، جی ہماری چلیں عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہے، آپ نے تو 660 ارب کا ٹیکس رکھا ہوا ہے پیٹرول کے اوپر۔ پرسوں اوگرا نے کہا جی قیمت کم کریں، عالمی منڈی میں کم ہو گئی ہے۔ حکومت نے کوئی پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں کی، 1 پیسے کی کمی نہیں کی۔ جو جہاں عوام کو ریلیف مل سکتی ہے ریلیف نہیں دی جاتی، جہاں بینکوں کو فائدہ دینا ہو کرپشن کر کے عوام پر بوجھ ڈالنا ہو، وہاں فیصلے کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اور یہ پورا سلسلہ ہے جو اسٹیٹ بینک کے اندر ہوا ہے، ایک بڑی لمبی کہانی ہے اس کے اندر کہ کس طرح اس ملک سے سینکڑوں ارب روپیہ بنا کر لوگ نکل گئے، اور ان کی مدد اسٹیٹ بینک نے اور اس حکومت نے کی، اور بوجھ پاکستان کے عوام نے برداشت کیا۔ اب یہ ایک آڈٹ رپورٹ بھی آئی ہے، اس کے بارے میں ہم مستقبل میں بات کر لیں گے کہ یہ جو صرف احساس پروگرام جو ہے، جس کو بسپ کہا جاتا تھا، اب اس کا نام احساس ہو گیا ہے، صرف 43 ارب کی کرپشن اس پروگرام کے اندر ہوئی ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ حکومت رپورٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ یعنی جو چور ہے وہ کہہ رہی تھی ہم یہ چوری جو ہماری پکڑی گئی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آج ملک کا نظام چوروں کے ہاتھ میں ہے۔ چور کہتے ہیں جی 43 ارب چوری ہوئی، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، جی وہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تمہاری رپورٹ کو۔ رپورٹ بنانے والا کون ہے؟ ایک آئینی ادارہ۔ یعنی یہ حکومت آئین کی پرواہ نہیں ہے، آئین کو ریجیکٹ کرتے، آئین کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ایک اور ادارہ بھی ملک میں ہے، نیب، خاموش۔ 43 ارب لکھ رہا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، جو کووڈ کے اندر ہوا وہ تو لمبی کہانی ہے۔ یہ 100 ارب کے معاملات تو صرف اس ہفتے میں اس حکومت کی چوری کے آئے ہیں، لیکن چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتے۔ چیئرمین نیب کو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ کسی ٹی وی چینل پر کہا گیا کہ وہ ای سی ایل پر ان کا نام ہے، یا پتہ نہیں وہ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، اللہ کرے چلے جائے، ہماری اس ملک کی تو جان چھوٹے، یہ تو چلے آسٹریلیا ان کے لیے، وہاں پر نیب کی چیئرمینی ان کو سکھائیں گے، لیکن ان کو یہ کرپشن نظر نہیں آئی۔ اور کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جی ہمیں کوئی کمپلینٹ موصول نہیں ہوئی۔ تو مجھے ذرا وہ کمپلینٹ دکھا دیں جو آپ کو موصول ہوئی ہیں۔ آج اس ملک میں اعتماد نیب کے ادارے پر یہ ہو کہ ایک مذاق ہے، آج ہر روز ٹی وی پر نیب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے چیئرمین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے آج ملک کی۔ یہ معاملات آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ کوئی سوال جو؟ ہاں جی، یہ بتائیے گا کہ اتنے جو حالات ہیں آپ کے سامنے، آپ نے بڑے زبردست اس کی منظر کشی کی۔ کل آپ کی پارٹی کے خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی چینل پہ یہ بات کہی ہے کہ دسمبر میں نو کانفیڈنس جو ہے وہ آ سکتی ہے یا آنی چاہیے،
اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یار دیکھیں ٹی وی چینلز پہ ہر روز سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں. یہ تفتیش اس کی آپ مت کیا کریں. سوال پوچھا جاتا ہے ایک کانٹیکسٹ میں، اس کا جواب دیا جاتا ہے ایک کانٹیکسٹ میں. مجھ سے بھی آپ سوال کریں گے میں جواب دے دوں گا. اس میں تفتیش نہیں ہونی چاہیے. عدم اعتماد پارلیمانی نظام کا حصہ ہے. کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، جب حالات موزوں ہوتے ہیں کیا جاتا ہے. جی جناب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے مسائل تو بتائے کہ کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے، کیا سر اس کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کی روزانہ میٹنگ تو ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی لاحاصل میٹنگ نظر آتی ہے؟ جی آپ لاحاصل سمجھتے ہیں؟ یہ میں کوئی سامنے بیٹھا ہوں، یہ کوئی مجھے شوق ہے پریس کانفرنس کرنے کا؟ یہ عوام کے مسائل رکھنے آیا ہوں کہ عوام تکلیف میں ہیں، پارلیمان بند ہے، میڈیا آپ بولنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر یہیں آ کر عوام کے سامنے ان کے زخم پر مرہم تو رکھنا میرا کام ہے نا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، جہاں حکومت آئین کے مطابق نہیں ہوگی، وہاں پر یہی ہوگا. عوام کی تکلیف کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج میڈیا بات کرنے والا نہیں ہے، تو پارلیمان میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہاں پر آ کر بات کریں، یہی ہمارا کام ہے، یہی پارلیمانی نظام میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کوئی عوام کی بات کرنے والا نہیں ہے، عوام کو بھی یہی شکوہ ہے کہ 3 سال میں ملکی حالات اس قدر مطلب مشکل ہو گئے ہیں ان کے لیے، لیکن کوئی بھی کسی بھی سطح سے ان کو ریلیف نہیں مل رہا. تو کیا حل کیا دیکھتے ہیں ساری صورتحال؟ حل صرف ایک حل ہے، ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کرائیں. جس دن آپ پاکستان کو شفاف الیکشن دیں گے، مسائل کا حل اس دن سے شروع ہوگا. جس دن پارلیمان کے ووٹنگ ٹیلی فون کالوں کے بغیر ہوگی، اس دن ملک میں ترقی کا عمل شروع ہوگا. جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، پارلیمان نہیں ہوگا، آئین نہیں ہوگا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. سر میرا سوال یہ ہے کہ بات تو 3 سال سے ہو رہی ہے، ابھی بھی آپ نے فگر دیے ہیں، تقریباً 30% سے زائد اشیاء ضروریات کی قیمتیں کسی کی 40% سے زیادہ. یہ میں نے 1 سال کی بات کی. 1 سال کی بات، یہ 3 سال کی میں بات کروں. 3 سال دگنی سے زیادہ ہے. 56% سے بھی بڑی ہے آئل کی قیمتیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر پوری پی ڈی ایم کا اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے فریش الیکشن کروائی جائیں، لیکن پرائم منسٹر سے چھٹکارے کا کیا طریقہ؟ عدم اعتماد کی طرف جائیں گی، کیا کریں؟ پرائم منسٹر سے چھٹکارے کا طریقہ ووٹ کا عمل ہوتا ہے، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہو، چاہے وہ ایک جنرل الیکشن میں ہو. اس کے علاوہ ہم کسی سودے کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ اس کی قیمت اس خرابی سے زیادہ ہے. تو میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ جب آپ اس ملک میں آئین کی بالادستی دیکھیں گے، جب ادارے آئینی حدود میں رہیں گے، جب عوام کی رائے کا احترام ہوگا، الیکشن شفاف ہوں گے، وہاں سے مسائل کے حل کی ابتدا ہوگی. بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ ہم نے پارلیمانی قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس کا بائیکاٹ کا وہ آپ نے فیصلہ کیا ہے، کیا یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا ہے یا جو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے باشکری اس کا ہے؟ یہ تمام اپوزیشن کا فیصلہ ہے جو پارلیمان میں بیٹھتے ہیں. اس کے اندر وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. جی میں پھر ایک دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے، مہنگائی 11.5% نومبر 21 کی نومبر 20 سے زیادہ ہے. جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، یعنی جو ہر شخص روزمرہ کی ضروریات ہیں، اس میں 18.1%، یعنی جو قیمت آپ 1 سال پہلے نومبر میں ادا کر رہے تھے، اس سال 18.1% زیادہ ادا کر رہے ہیں. اور جو وہ چیزیں جو آپ خریدتے ہیں، جو پروڈیوس ہوتی ہیں، جو امپورٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر 27% کا اضافہ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اضافہ ہے. اس کی وجوہات اگر اس ملک کی پرواہ ہے تو ملک کا وزیر اعظم آئے پارلیمان میں آ کر بتائے. ملک کا
फाइनेंस मिनिस्टर आए और आकर बताए, स्टेट बैंक का गवर्नर आए और आकर बताए। ये पार्लिमानी निज़ाम होता है, ये जमहूरियत होती है, ये आइन होता है, जहां पर आप जवाबदेह हों अवाम की तकलीफ के लिए। ये मुल्क की हकीकत। आप बताइएगा कि मौजूदा जो इक़्तिसादी सूरत हाल है, क्या इसको टर्न अराउंड किया जा सकता है? मतलब अगर आप कह रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो तो आने वाली हुकूमत के लिए क्या डिफरेंट माहौल होगा? मैंने आपको हल दे दिया है, जब आइन बालादस्त होगी हल निकल आएगा। जब पार्लिमान में हुकूमत में वो लोग होंगे जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, मामलात का हल निकलता है, क्योंकि उनके लोगों की परवाह होती है। अवाम के पास कौन जाता है? सियासतदान जाता है। अवाम के पास कौन जाता है? जिसने अवाम से वोट लेना होता है। अवाम के पास कोई और दूसरा कोई जज नहीं जाता, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं जाता, कोई मीडिया वाला नहीं जाता, कोई जर्नैल नहीं जाता, सिर्फ सियासतदान जाता है। मीडिया तो जाता है सर। फिर जरा दिखा देना, जरा बाहर निकले। मैं आपसे गुजारिश करूंगा बाहर निकले, अपनी जी आपकी मेहरबानी है। आप आजाद मीडिया का मैं बहुत मशहूर हूं।